الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى وعلى آله التقى والنقى وصحابه أولي الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، او دے پیار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے. آنکھو سبحان اللہ. نزدیک ویے تے رفیق ویے، نبی پاک کیا صدیق بھی ہے، پھر کیوں نہ آکھا
سچیاں دے دلدار دیاں کیا باتاں نے جی دلدار دیاں کیا باتاں نے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے صدیق دیاں لا ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دیا لا ہستی وہ چڑھی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سپ بھی خود آکے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے وہ پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے آنکھو سبحان اللہ اوہ عاشق نے عشق کمایا عاشق نے عشق کمایا کندے آتے مدنی جایا بولے نوری ویکھ کے منظر بولے نوری ویکھ کے منظر سچے یار دیاں کیا باتاں نے خدمتگار دیاں کیا باتاں نے ہوئے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے انج پریت نبی نل لائیے ہیں جی لا کے وخایا دنیا والے نو کہ سونے نال پیار کری دے تے پھر کنج دا کری دے تے صرف کری دا نہیں کر کے پھر نبھائی دا بھی ہے جی انج پریت نبی نل لائیے گر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ ویکھ کے عمر بولے اوے میرے نبی دے یار دیاں کیا باتاں نے اوے میرے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے ہاں مل کے ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ ویکھو جنہاں دے غلاماں دے ذکر دا مزہ ہے وہ سرکار دا عالم کی ہوئے پھر انہاں دے ناؤں تے لوکی اپنی گردناں کیویں نہ کٹواون جنہاں دے غلاماں دا ذکر کر کے انہاں ایمان تازہ ہوندا ہے تے سرکار دے ذکر دا عالم کی ہوئے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جنہاں دے ذکر نو اللہ نے اتنا بلند فرمایا ہے
پھر انہاں دے ذکر اندر اللہ نے کتنی حلاوت تے کتنی ایمان دی مٹھاس رکھی ہوئے گی۔ اللہ رب العزت اساں سارے حضور دے ہر غلام نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں حضور دے غلاماں تے یاراں دے وچوں ایک سونے تے بڑے سچے یار دا ذکر خیر کرن دی اللہ سانو توفیق دے رہا ہے۔ مالک کریم سانو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تے سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جناب جڑی تواڈے سامنے میں ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 16 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ مالک کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العزت اس کریم پاک تلاوت کریم قرآن پاک کریم دی اس پیاری اور مبارک آیت دے صدقے نال اسا سارے حضور سیدنا صدیق اکبر دی سچی پکی غلامی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک دے اندر اولئک الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا، فرمایا کہ جن کے ہم نے اچھے اعمال کو قبول فرما لیا ہے۔ ہم کیا کر لیا؟ ہم کو ہم قبول کر لیں گے جی۔ اور فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ ان کی جو سیئات ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، فرمایا وہ ہم اس سے درگزر فرما دیں گے فی اصحاب الجنہ، اور فرمایا جنت میں ہوں گے۔ کدھر ہوں گے جناب؟ جنت میں۔ پھر جنت کی بھی بشارت دے دی، فرمایا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، فرمایا یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا، اللہ رب العزت ان کے حق میں وہ پورا فرما دے گا۔ دوستان مکرم، جمادی الاخری کا یہ مہینہ جاری وساری ہے، 2 اس کے عشرے گزر چکے ہیں۔ 22 جمادی الاخری کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، تو اس نسبت اور اس وساطت سے انشاءاللہ ہم ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس پیارے حضور کے سچے یار کے عشق کا صدقہ، ان کی محبت کے وہ عظیم مرکز میں سے چند قطرے محبت کے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی بلند شان والے جی، اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں ہے جی، بلند شان والے، آپ پہلے صحابی، بالغ مردوں کے اندر آپ پہلے مسلمان بھی ہیں، بالغ مردوں میں آپ پہلے مسلمان بھی ہیں اور پہلے صحابی، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اولین دوست جو ہر معاملے میں سب سے آگے ہوں، ہیں جی، ان کو کہتے ہیں اولین دوست۔ تو بہت ہوتے ہیں نا، لیکن فرمایا یہ اولین دوستوں میں سے اولین دوست ہیں، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اولین دوست ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب الاسلام، آپ اسلام کے واحد پہلے خطیب ہیں، پہلے خطیب ہیں اور پہلے مبلغ اسلام، پہلے معین الدین، دین کے مدد کرنے والے، دین کے مددگار۔ ان سے بڑا کون سا مددگار ہوگا جنہوں نے گھر میں سوئی بھی بچا کے نہ رکھی؟ کہ یہ نظر سبحان اللہ، جنہوں نے سوئی بھی نہ بچا کے رکھی، پہلے معین الدین، دین کی مدد کرنے والے، اور مالی بدنی ہر اعتبار سے جانی خدمت کرنے والے، اور پہلے بانی مسجد۔ گھر کی بات ہو تب بھی کہ اگر گھر میں سب سے پہلے، جس کو بیت المسجد کیا کہا جاتا ہے، گھر میں جو جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جگہ خاص کرتے ہیں، اس کے بانی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، پہلے جو بانی مسجد ہے۔ اسی طرح پیارے آقا کریم علیہ السلام، مدنی آقا علیہ السلام کے وزیر خاص، حضور علیہ السلام کے وزیر خاص، فرشتوں کی گفتگو کو جن کو سننے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے، ہاں جی، جنہوں نے سب سے پہلے فرشتوں کی گفتگو کو سنا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے، جنہوں نے حضور کے حیات مبارکہ کے اندر حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر جنہوں نے نمازوں کی امامت فرمائی، یہ بہت بڑا اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت محبوب خدا اور جبریل امین، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ سے اور جبریل امین سے
صدیق کا ٹائٹل جو لقب آپ کو نصیب ہوا وہ سب سے پہلے آپ ہی کی ذات مبارک ہے، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جانشین مصطفیٰ ٹھہرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستان مکرم، آپ کے بارے میں امام شعبی نے بڑی خوبصورت، امام شعبی نے بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر دونوں ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا اور ان کی فضیلت کو ماننا یہ عین دین کا طریقہ ہے اور سنت ہے۔ ان کی فضیلت کو بھی مانا جائے، سمجھا جائے، ان کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھا جائے، اور پھر سمجھ کے ان سے محبت کی جائے۔ ان سے کیا کی جائے جناب؟ اور یہاں تک فرما دیا کہ حضرت ابو بکر کی محبت حضور نے فرمایا میری امت کے اوپر، ہر امتی کے اوپر واجب ہے۔ حب ابی بکر واجب علی امتی، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حب ابی بکر و شکر ہو واجب علی امتی، میرے ابو بکر سے محبت کرنا یہ میرے ہر امتی کے اوپر واجب ہے، اور فرمایا میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا، جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، فرمایا میری غلامی کے اندر جتنی انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں میرے ہر امتی کے اوپر واجب ہے کہ وہ میرے ابو بکر کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر، یہ ذات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستان مکرم، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھتے ہوئے اس حدیث کو، روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے بات کھل کے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نہ صرف ہم خود اپنے دلوں میں حضور سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو بسائیں، بلکہ اپنی اولاد کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہیں پہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت کے بھی جام بھر بھر کے پلائیں۔ اپنی اولادوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت سکھائیں۔ دوستان مکرم، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کہ جتنے بھی نیک لوگ تھے وہ اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یوں سکھایا کرتے تھے۔ کیسے سکھایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے ایسے سکھایا کرتے تھے کما یعلمون السورۃ او السنہ، ایسے سکھاتے تھے جس طرح کہ کوئی اپنے بچے کو قرآن کی سورت سکھاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کون سی بات بیان کی جائے ہیں جناب؟ کما یعلمون السورۃ او السنہ، فرمایا جس طرح قرآن پاک کی صورتیں اپنے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھیں، اور فرمایا او السنہ، جس طرح نبی لجپال آقا کی سنتیں سکھائی جاتی تھی، جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھائی جاتی تھیں۔ فرمایا پہلے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہوا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، وہ جس طرح اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، جس طرح اپنے بچوں کو نبی کی سنت سکھایا کرتے تھے، اسی طرح وہ اپنے بچوں کو سیدنا صدیق اکبر کی محبت بھی سکھایا کرتے تھے۔ یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کیوں نہ سکھائی جائے؟ علماء نے لکھا جس دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہوتی ہے، جو اپنے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو مضبوط کرتا ہے، اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ کہیے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بڑے پیارے جملے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا جس سے آپ کے سینے میں مزید سیدنا صدیق اکبر کی محبت اجاگر ہوگی۔ ہر جملے پہ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اور فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا حضور کے ہر صحابی کا طریقہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا صحابی کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور فرمایا صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔
اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے، سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ علماء کا طریقہ ہے، اور صدیق اکبر سے جو بندہ محبت کرتا ہے فرمائے یہ محبت ایسی ہے، یہ محبت ایسی ہے جو بندے کے لیے نیکیوں کی راہ ہموار کر دیتی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے سینے میں بساتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے نیکیوں کی راہوں کو بڑھا دیتا ہے، پھر وہ نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر کی محبت گناہوں سے بچاتی ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت گناہوں سے بچاتی ہے، اور فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا صدیق اکبر کی محبت جہنم سے بھی بچاتی ہے، جہنم سے بھی بچاتی ہے، اور فرمایا نہ صرف جنت فرمایا جہنم سے بچاتی ہے بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچاتی ہے۔ ذرا کہ یہ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی شان مبارکہ بیان ہوئی ہے، اور کیا خوبصورت طریقے سے رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اس پیارے یار کی شان کو بیان فرمایا۔ گویا آپ نے دعا کی، کیا کی جناب؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک تو نے جو انعام مجھ پر عطا فرمایا ہے، میرے والدین پر انعام عطا فرمایا ہے، مجھے اس انعام کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ کیا بنایا جی؟ قرآن بنا دیا۔ اور دوستو کیسا قرآن بنایا؟ ذرا کہ یہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے آدمی کو حکم دیا، انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ کیا کرے جناب؟ یہاں پر وصیت تاکید کے معنی میں ہے، فرمایا ہم نے تاکید کی ہے انسان کو، اور علماء فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اور گویا کہ آج جتنے لوگ اپنے ماں باپ سے احسان کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی اپنے والدین سے محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ ان کی محبت اور ان کی دعا کا ثمر ہے۔ جو آج ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے زمرے میں نیکی آتی ہے، ہمارے حصے میں نیکی آتی ہے، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی دعا کا اثر ہے۔ اور آپ کا یہ عمل مبارک ہے۔ دوستان مبارک، میرے پاس وقت کم ہے، آپ نے دعائیں مانگی، یا اللہ وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کا بھی بھلا ہو جائے، میری اولاد کا بھی کیا ہو جائے، اس کو بھی نیکوکار کر دینا۔ گویا اللہ نے اس کو بھی قرآن بنایا، اور پھر جب قرآن بن گیا تو پتہ چل گیا قیامت تک آنے والے جتنے بھی صدیقی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں، وہ سارے صالحین میں ہیں۔ جس کی دعا کو اللہ قبول کر کے قرآن بنائے، انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ دوستان مکرم، جتنی بھی دعائیں سیدنا صدیق اکبر نے مانگی اللہ نے قبول فرمائی، اور آپ کی اولاد کے اندر اس کا اثر رکھ دیا کہ آپ کو صالحین کے اندر شمار فرمایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پر فرمایا انسان سے مراد، جو میں نے آپ کے سامنے ابتدائی آیت کا ایک جملہ تلاوت کیا، فرمایا یہاں پر انسان سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والے تمام مردوں کو یہ حکم دے دیا گیا، انسانوں کو، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں گی؟ بھلائی کریں۔ اب یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ہے 40 سال، اور جو آپ نے دعائیں مانگی اس کا ثمرہ دیکھیں کہ اے اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، یہ میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اب مجھے اس پر شکر بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں اس کا کرم کتنا ہوا، اتنا کرم ہوا کہ آپ کی اولاد کے اوپر بھی کرم ہوتا ہے، یہاں تک کہ 4 پشتوں میں صحابی۔ یہ تھوڑی بات ہے، آپ کے جو والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کے غلام صحابی، پھر ان کے جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ بھی صحابی، پھر آپ کے آگے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ بھی صحابی،
پھر ان کے آگے بیٹے میں محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ، وہ بھی صحابی۔ تو پھر ان کا کتنا اللہ نے مقام بلند کیا، کتنا قد بلند کیا کہ آپ کی اولاد میں بھی، اور نہ صرف اولاد میں، کہ چاروں پشتوں سے آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ یہ اتنا کرم ہوا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی کہ والد کو بھی صحابی بنا دیا، خود کو بھی صحابی، ان کے بیٹے کو بھی صحابی، پھر بیٹے کے بیٹے کو بھی صحابی۔ چار پشتوں سے رسول اللہ کی غلامی کا شرف جس کو حاصل ہوا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کا خاندان ہے، وہ آپ کی آل اولاد ہے، وہ آپ کی ذریت ہے۔ آپ نے مزید دعا کی، اے مالک کریم مجھے ایسی توفیق بخش کہ ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کر دیں۔ اور بتائیں کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ایسے نہیں تھے؟ آہا، جن پہ رسول اللہ بھی راضی تھے، جن پہ اللہ بھی راضی تھا، جن پہ اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا محبوب بھی۔ ایسے آپ کی ہر ادا کو دیکھتے چلے جائیں۔ مال کو خرچ کرنے کی باری آئے تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے، غلام کو آزاد کرنے کی باری آئے تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے، جہاد کی باری آئے سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے۔ ہر بات میں حضور کی محبت کی بات آئے، وفاداری کی بات آئے، ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کی بات آئے، سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے۔ مسیلمہ کذاب نے جب اعلان نبوت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو کس نے سب سے پہلے دفاع کیا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ تو کس عمل میں آپ پیچھے ہیں؟ سب سے آگے ہیں دوستان مکرم۔ اور فرمایا اے رب رحمان میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اور کیسی پھر اولاد کی اصلاح ہوئی کہ بیٹا بھی صحابی ہے، پھر بیٹے کا بیٹا بھی صحابی ہے۔ اس سے بڑا اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ دوستان مکرم، یہ شان اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں پر فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسان، اور انسان سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ۔ یہاں آپ منجد اٹھا کے پڑھیں، لسانیات کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اس میں آپ کو یہ واضح نظر آئے گا یہ جو انسان ہے اس میں جنس ہے۔ اور یہاں جب فرد واحد کے لیے بولا جائے تو اس کے اندر مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر یہ معنی ہوگا، جیسا کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے نا کہ یہ بندہ بڑا بہادر ہے، کوئی بہادری کا کام بندہ کرے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بندہ بڑا، مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی بہادری کا بہت بڑا کوئی کام سر انجام دیا تو اس بندے کو کہتے ہیں یہ مرد ہے، مرد۔ بہادری کا اس نے ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بندے مرد نہیں ہیں، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نے کام بڑا اعلیٰ کیا ہے، اس نے کام بڑا۔ تو یہاں پر وَوَسَّيْنَا الْإِنسان کہہ کے فرمایا انسان تو بڑے ہیں، انسان تو بہت ہیں، انسان تو بہت ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی جو ذات ہے نا وہ کامل انسان والی ذات ہے۔ یہ انسان کی بھی شان ہے، یہ انسان کے بھی انسان ہے۔ اللہ نے اتنا آپ کو کمال عطا فرمایا کہ اور تو بڑے دنیا میں انسان ہیں، فرمایا اس میں جنس ہے، بڑی وسعت اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے وہ کمال مہارت، کمال عزت، کمال شرف رکھنے والی ذات جو مراد ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اس انسان سے فرمایا کہ یہ انسان تو بڑے ہی ہیں، مگر فرمایا انسانیت کے اندر درجہ کمال تک پہنچنے والی جو ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ دوستان مکرم، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور یہاں ایک اور خوبصورت بات، رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اور اس نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہاں پر نور سے مراد ہے۔ علماء نے یہاں پر بڑا خوبصورت کلام ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نور بن کے تشریف لائے، اور جو نور کے زیادہ قریب ہوتا چلا گیا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ بلب ہے، یہ بلب جل رہا ہے، اگر یہ بلب باہر جل رہا ہو اور اندر کوئی بھی بلب نہ جل رہا ہو تو میں نظر نہیں آؤں گا، اندھیرے میں آؤں گا بھی اگر تو کم نظر آؤں گا، واضح نظر نہیں آؤں گا۔ اور یہی بلب اگر میرے یہاں سر پہ لگا ہو تو میں بالکل کلیئر نظر آؤں گا، ایسا ہی نا، اس کی روشنی میں بالکل واضح نظر آؤں گا۔
آپ کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں مفسرین، ذرا اس آیت مبارکہ کے حصے کو پڑھ کے ذرا مزہ تو لیں۔ کیسے؟ اپنا ایمان تو تازہ کریں۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور بن کے آئی ہے میرے محبوب کی ذات، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ نور بن کے آئی ہے، اور فرمایا اس ذات کے قریب جو سب سے زیادہ قرب رکھنے والی ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگو دیکھو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کی ہستی کو کتنا چمکایا ہے، کتنا روشن کیا ہے، کتنا منور کیا ہے کہ اس نور کے، نور مصطفیٰ کے قریب جب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوتی ہے تو ہر طرف پھر صدیق کی صدیق ہوا کرتا ہے۔ کیوں کہ اس روشنی کے جب قریب میرے سیدنا صدیق اکبر کی ہستی قریب ہوتی ہے، قرب اختیار کرتی ہے، کہاں کہاں میرے نبی حضر میں ہیں، صدیق ساتھ ہے، میرے نبی سفر میں ہیں، صدیق ساتھ ہیں، میرے نبی بازار میں ہیں، صدیق ساتھ ہیں، میرے نبی غار میں ہیں، صدیق ساتھ ہیں، میرے نبی گھر میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، صدیق پاس ہیں، میرے نبی ہجرت کی راہ پہ ہیں، صدیق ساتھ ہیں، جہاد کی بات ہو صدیق ساتھ ہیں، مزار میں ہیں، صدیق ساتھ ہیں۔ اللہ نے کیسا منور کیا۔ یہاں کسی کو بندہ پوچھے داتا صاحب جانا ہے کہاں پہ ہے، انہوں نے کہا جی لاہور میں ہے۔ پھر میر علی شاہ صاحب کا مزار کہاں پہ ہے، اور لو جی آپ اسلام آباد تشریف لے جائیں، گولڈا کی سرزمین پہ چلے جائیں وہاں آپ کو ہیں جناب، اسی طرح لال شہباز کی بارگاہ میں جانا ہو کہاں پہ ہیں جی، سندھ تشریف لے جائیں، آپ وہاں اس طرح پتہ بتایا جاتا ہے۔ میں نے کہا جناب اگر کوئی یوں پوچھے یہ بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کہاں ہے، تو وہاں کسی خاص علاقے کی بات نہیں ہوگی، وہاں جواب یہ دیا جائے گا جہاں میرے نبی کا روضہ ہے، جہاں میرے نبی کا روضہ ہے وہاں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، جہاں میرے لجپال آقا کی ذات ہے وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا مقام اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض، فرمایا ساری زمین والے، زمین کے اوپر جتنے بھی ایمان والے بستے ہیں ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں میرے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے۔ امریکہ کے اندر ایک وہ خبیث بھونکتا پھرتا ہے اور مناظرے کرتا پھرتا ہے، کس بات کے اوپر؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جناب ثابت کرو ابو بکر اور حضرت عمر کا ایمان کہاں سے ثابت ہے، وہ تو موحد ہی نہیں ہے۔ اور سنو میرے نبی لجپال کا فرمان کتنا اعلیٰ ہے، یہ جو خود بے ایمان ہیں ان کے ایمان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ سنیے گا آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کائنات والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو غلام ہو، لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض، فرمایا زمین والوں کے ایمان کو اس روئے زمین کے اوپر جتنے ایمان والے بستے ہیں ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں میرے ابو بکر کے پلڑے کو ایمان کے فرمایا حصے کو اس پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا لا رجحا، میرے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنا اعلیٰ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے امت کے سارے مومنین کے فرمایا ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا جائے، تو فرمایا میرے سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو اللہ بلندیاں عطا فرما دے گا۔ یہ شان مبارک اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ سب سے کامل ترین ایمان رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ اور دیگر انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے کامل ترین ایمان کسی ہستی کا ہے تو وہ میرے سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے، آخو ذرا سبحان اللہ۔ آخری چند منٹ ہے میرے پاس، یہ جملے سب مل کے پڑھ لیں، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر
ہووے صدیق شان تیرے رتبے دی جڑا یار جو یار جو غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے جو مزار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے جو غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے صدیق تیرے رتبے صدیق شان تیرے رتبے دی خیر ہوئے کون صدیق اکبر جنہ سب تو پہلے اسلام قبول فرمایا ہے جنہ سب تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دی رسالت دی تصدیق فرمائی ہے کون صدیق اکبر جنہ سب تو پہلے سین حرم دے اندر اسلام دی خاطر پتھر کھائے نے کون صدیق اکبر فرمایا جنہ تبوک دے موقع دے ہوتے سارا کچھ حضور دی بارگاہ دے اندر قربان فرمایا ہے کون صدیق اکبر جنہ نے اپنی شہزادی دا نکاح حضور دے نال فرمایا ہے کون صدیق اکبر جڑا ہر مقام تے میرے نبی نالے فرمایا غلامان نے آزاد کرن دی جدوں واری آئی حضرت بلال حبشی نو آزاد فرمایا لوگی گلاں کرن لگ پے کہ جناب والا حضرت بلال دا کوئی بڑا احسان ہے صدیق اکبر دے ہوتے جڑا انہاں نے ادا فرمایا اتنی بھاری رقم ادا کر کے صدیق اکبر نے حضرت بلال نو آزاد فرمایا ہے اللہ نے قرآن دے وچ جواب عطا فرمایا ہے سورہ لیل اٹھا کے پڑھو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی فرمایا خبردار کوئی بندہ کہے کہ کسی احسان دا بدلہ صدیق اکبر نے چکایا ہے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کوئی بھی فرمایا احسان دا بدلہ نہیں چکایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى فرمایا کائنات والو وہ قرآن پڑھنے والو پڑھو پڑھو اللہ نے صدیق اکبر دی شان نو کتنا بلند فرمایا ہے فرمایا اس صدیق نے میری رضا دے واسطے حضور دے سچے غلام بلال نو آزاد فرمایا ہے صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہوئے صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر آپ کو لوگ کسی نے پوچھا حضور دسو تاڑیاں کوئی دل دی خواہش کوئی دل دی گل ہوئے آپ نے فرمایا تین نہیں گلانے النظر الیک حضور دا مکڑا سامنے ہوئے تے ویکھدا رہواں چہرہ مصطفیٰ ہوئے تے نظر صدیق اکبر ہوئے فرمایا ایک کی خواہش ہے پہلی خواہش جڑی بیان کر دینے النظر الیک چہرہ مصطفیٰ دی طرف ویکھدا رہواں وانفاق مالی الیک اور اپنا سارا مال حضور دی بارگاہ میں خرچ کردا رہواں اور فرمایا تیسری میری خواہش ہے کہ حضور موجود ہوں تے صدیق سامنے بیٹھا رہے کہ صحبت نصیب ہو جاوے فرمایا صدیق دیاں تین خواہشاں نے تے تینوں اللہ نے پوریاں فرمائیاں نے تینوں اللہ نے پوریاں فرمائیاں نے کہ جدوں مال خرچ کرنے دی واری آندی ہے صدیق سب تو پہلے اگے تے سب تو زیادہ قرب بھی آپ نو اللہ نے عطا فرمایا حضور دا قرب عطا فرمایا ہے تے ایسی صحبت کہ جدوں بھی حضور دی بارگاہ ویسن ٹک ٹکی بن کے ویکھیا ہے سرکار دا چہرہ رج کے ویکھیا ہے صرف مدینے اندر نہیں غار ہے تاویں مزار ہے تاویں اور ہر دفعہ ایسی صحبت عطا فرمائیے کہ ہون بھی جدوں حضور دی بارگاہ میں درود پیش کیتا جاندا ہے تے نال ہی سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ میں درود پیش کیتا جاندا ہے یہ اللہ نے آپ مقام عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے رب تعالیٰ سانو آپ دا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرما آپ دے نال محبت کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے میں دوبارہ حدیث پڑھ دینا حضور نے فرمایا حب ابی بکر
وشکرہ واجب علی امتی، فرمایا میرے ابو بکر نال محبت کرنا میرے ہر امتی دے اتنے واجب ہے۔ کی ہے جناب؟ واجب ہے۔ تے او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جا کے میرے ابو بکر نو حکم دیو میرا کہ وہ میرے مصلے تے کھڑے ہو کے لوگوں نو نماز پڑھانا۔ اج میں اگر اگے پیچھے ہو جاواں نا تے غور کراں گا، تصدیق کراں گا، تحقیق کراں گا، پیچھے وہ کھڑا ہونا چاہیے جنہوں قرآن آوے، جو نماز پڑھان دا ول آوے، انہوں شرائط فرائض دا پتہ ہوئے۔ جدو حضور علیہ السلام نے انتخاب فرمایا ہے او دے ہوتے بندہ گلاں کرے، انہاں دا پہلا نمبر دے، انہاں دا پہلا نمبر ہوتے پچھلے نے، انہاں نو اگے نہیں بھائی، جنہوں نے سرکار نے مصلے تے کھڑا فرما دیتے ہیں، گل ختم ہو گئی ہے، تیری میری تحقیقات دی ضرورت رہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو جا کے حکم دیو وہ کھڑے ہو کے لوگوں نو نماز پڑھان۔ ایک باری فرمایا سیدہ عائشہ پاک نے عرض کی حضور بڑے نرم دل نے، جب مصلے تے تانوں نہیں ویکھن گے تے انہاں کو نماز نہیں پڑھائی جانی، انہاں دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جان گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکن گے۔ حضور نے فرمایا میرا پھر بھی یہی حکم ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میں پھر تو انہوں حکم دے رہا کہ فرمایا جاؤ ابو بکر ہی مصلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا۔ تجھی واری پھر یہی سوال دہرایا گیا، تیجی واری پھر ہوئی عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا صواحبات یوسف نہ بنو، جو میں کہہ رہا ہوں اس تے عمل کرو، اور جا کے میرا پیغام دے دیو ابو بکر نو سنا دیو کہ مصلے تے کھڑے ہو کے اور لوگوں نو نماز پڑھان۔ میں کہا جناب اس تو پتہ چل رہا ہے امام فاسق فاجر نہیں ہو سکتا، شرع دا باغی نہیں ہو سکتا، تقوی وچ جڑا سب تو اگے ہوئے انہوں امام پڑھایا جاندہ ہے، جڑا علم میں نمبر 1 ہوئے انہوں اگے کھڑا کیتا جاندہ ہے، جڑا قرآن پڑھن میں نمبر 1 ہوئے انہوں جناب والا اگے کھڑا کیتا جاندہ ہے، جڑا ہر اعتبار نال اعلیٰ ہوئے تے سونا ہوئے انہوں مصلے تے کھڑا کیتا جاندہ ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر نو آقا کریم علیہ السلام نے مصلے تے کھڑا کر کے یہ فیصلہ سنا دیتا کائنات والے نو، اے لوگو سن لو میرے صدیق دا علم بھی اعلیٰ، میرے صدیق دا عدل بھی اعلیٰ، میرے صدیق دا فضل بھی اعلیٰ، میرے صدیق دا تقوی بھی اعلیٰ، اور میرے صدیق دی صورت بھی اعلیٰ، میرے صدیق دی سیرت بھی اعلیٰ۔ اللہ سانوں بھی یہ فیصلہ قبول کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اسی سے واسطے کہہ رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ یہ ایسے خلیفہ ہیں بلا فصل، اللہ کے جتنے بھی یہ نبی آئے ہیں آقا کریم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بعد اگر اس مخلوق کے اندر سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی بھی بندہ ناچیز نے یہ حاضری پیش کی آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی بھی کمی پیشیاں ہو گئی، الفاظ کی کمی پیشی ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما کے ہم سب کو صحیح معنوں میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا